بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سبق آموز تاریخی واقعات سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ رب ذوالجلال نے عورت کو مٹی سے کیوں نہیں بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے عورت کو مرد کی پسلی سے بنا کر اپنی حکمت عملی کا اشارہ دیا کہ میں نے عورت کو فرشتوں کی لائی ہوئی مٹی سے نہیں بنایا، میں نے اسے تمہارے جسم کے حصے سے اس لیے نکالا کہ عورت کا تقدس اور پردہ قائم رہے۔ فرشتوں کو بھی خبر نہ ہونے پائی کہ زمین کی لائی ہوئی کس مٹی سے عورت بنائی گئی، یعنی عورت کے تقدس کی حد تو دیکھیے کہ فرشتوں سے بھی اس کی بناوٹ کا پردہ لازمی قرار دیا گیا، اور پہلی عورت اس مرد کی پسلی سے بنائی گئی، وہ اس مرد کی منکوحہ کہلائی۔ اب بات کرتے ہیں پسلی کی۔ عورت کو پسلی سے ہی کیوں پیدا کیا؟ کیا ٹیڑھے پن کی یہی ایک وجہ ہے؟ نہیں، اس بات میں بھی حکمت پوشیدہ ہے۔ انسانی جسم میں دل اور بہت سے نازک حصے پسلی کے پیچھے ہوتے ہیں۔ پسلی ان نازک اعضاء کے لیے ڈھال کی مانند ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے عورت کو پسلی سے اس لیے نہیں بنایا کہ اس میں ٹیڑھا پن ہے، بلکہ عورت کو پسلی سے بنا کر یہ واضح کر دیا کہ یہ ضرورت پڑنے پر ڈھال کی مانند بھی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دربار لگا ہوا تھا۔ ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کوئی ایسا مومن شخص بھی ہوگا جو جہنم میں رہے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، ایک شخص ایسا ہوگا جو 1000 سال جہنم کی گہرائی میں رہے گا اور اونچی آواز میں مسلسل پکارتا رہے گا، یا حنان یا منان۔ ایک دن اتنی اونچی آواز میں یا حنان یا منان پکارے گا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جہنم کے قریب سے گزرتے ہوئے اسے سن لیں گے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سن کر حیران ہوں گے، یہ کتنی عجیب بات ہے، کوئی مسلسل یا حنان یا منان پکار رہا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام عرش کے سامنے حاضر ہوں گے اور سجدہ ریز ہو کر اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کریں گے۔ اللہ فرمائے گا، اے جبرائیل، سر اٹھاؤ۔ جیسے ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام سر اٹھائیں گے تو اللہ تعالیٰ حکم دے گا، بتاؤ جبرائیل، آج تم نے کیا دیکھا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کریں گے، اے ہمارے رب، میں نے جہنم سے آتی ہوئی ایک آواز سنی ہے جو کسی گہرے گڑھے سے آتی لگ رہی تھی، کوئی پکار رہا تھا، یا حنان یا منان۔ اللہ فرمائے گا، اے جبرائیل علیہ السلام، جہنم کے دور کا مالک کے پاس جاؤ اور اسے کہو، جو شخص یا حنان یا منان کی صدا لگا رہا ہے، اسے جہنم سے نکال کر تمہارے حوالے کر دے، پھر تم اسے میرے پاس لے آؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جہنم کے دروازے پر تشریف لے جائیں گے، دروازے پر دستک دیں گے، جہنم کے مالک باہر آئیں گے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام انہیں اللہ تعالیٰ کا حکم بتائیں گے، حکم سن کر مالک جہنم اندر چلے جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جیسے ماں اپنے بچے کو پہچانتی ہے، بالکل ایسے ہی مالک جہنم کو پہچانتے ہیں۔ اس کے باوجود آپ یا حنان یا منان کہنے والے شخص کو نہیں پہچان پائیں گے۔ مالک باہر تشریف لائیں گے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام سے عرض کریں گے، اے جبرائیل، جہنم نے گہرا سانس لیا ہے، اس لیے کون سی چیز لوہے کی، کون سی پتھر کی اور کون انسان ہے، کسی کی بھی پہچان ممکن نہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں گے۔ اللہ ارشاد فرمائے گا، اے جبرائیل، سر اٹھاؤ، تم یا حنان یا منان کہنے والے کو کیوں نہیں لائے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کریں گے، یا اللہ، دورگاہ جہنم مالک نے بھی معذرت کر لی ہے، کہتے ہیں جہنم نے گہری سانس لی ہے، اس وجہ سے پتھر، لوہے اور انسان کے بیچ کوئی فرق نہیں بچا، سب جل کر کوئلہ کی مانند ہو چکے ہیں، کسی بھی چیز کی پہچان ناممکن ہے۔ اللہ فرمائے گا، جبرائیل، مالک سے کہو میرا بندہ جہنم کے فلاں کونے میں، فلاں گڑھے میں اس حالت میں پڑا ہوا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جہنم کے دروازے پر جائیں گے اور حضرت مالک کو یا حنان یا منان کہنے والے کا پتہ بتائیں گے۔ حضرت مالک جہنم کے اندر تشریف لے جائیں گے اور دیکھیں گے ایک شخص جس کے پاؤں اس کی پیشانی کے ساتھ اور اس کے ہاتھ اس کی گردن کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں، اور جہنم کے سانپ اور بچھو اس کے ساتھ لیٹے ہوئے ہیں۔ حضرت مالک اس کی زنجیریں توڑ دیں گے اور جہنم سے نکال کر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے حوالے کر دیں گے۔ اس شخص کے ساتھ حضرت جبرائیل علیہ السلام عرش الہی پر حاضر ہوں گے، سجدہ ریز ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، جبرائیل، سر اٹھاؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سر اٹھائیں گے،
اللہ تعالیٰ اس شخص سے فرمائے گا، اے بندے، کیا میں نے تیری بہترین تخلیق نہیں کی؟ کیا میں نے تیری طرف رسول نہیں بھیجے؟ کیا میرے رسولوں نے تجھے میری کتاب نہیں سنائی؟ کیا میرے رسولوں نے تمہیں نیکی کا درس نہیں دیا؟ کیا تجھے برائی سے منع نہیں کیا تھا؟ وہ شخص تمام باتیں مانے گا، اقرار کرے گا، یا اللہ، تو نے بہترین تخلیق کی ہے، تیرے رسول بھی تشریف لائے اور انہوں نے تیرے احکام بھی سنائے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تو نے فلاں فلاں گناہ کیوں کیا؟ وہ عرض کرے گا، یا اللہ، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا اور مجھے جہنم میں ڈال دیا گیا۔ یا اللہ، اس کے باوجود میری امید ختم نہیں ہوئی، مجھے تیری رحمت سے امید تھی، میں یا حنان یا منان پکارتا رہا، مولا تو نے مجھے جہنم سے نکالا ہے، یا اللہ مجھ پر اپنا رحم فرما۔ اللہ فرمائے گا، فرشتوں گواہ بن جاؤ، میں نے اسے معاف کیا اور اس پر رحم کیا۔ ناظرین اکرام، آئیے ہم بھی اپنا محاسبہ کرتے ہیں۔ کیا ہم میں کوئی ایسا شخص ہے جو اپنے ایمان کا حساب کر سکے، اپنے اعمال کا حساب کتاب لگائیں کہ ہم میں ایسی کون سی خوبی ہے جس کی بنا پر ہمیں جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا؟ کئی مومنوں کی ہزاروں سال کی عبادتوں کو بھی رد ہوتے دیکھا گیا ہے۔ آئیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، یا اللہ، تو سب جانتا ہے، اگر تو نے ہمارا سخت حساب لیا تو یقیناً ہمارا بچنا مشکل ہے۔ پروردگار، ہم بہت گناہ گار ہیں، ہم تجھ سے تیری رحمت کا سوال کرتے ہیں، ہم سے حساب کتاب اپنے عدل و انصاف سے مت لینا، بلکہ ہم پر اپنی رحمت اور اپنی عطا کا سایہ کرنا۔ یا اللہ، ہماری اس دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ قیامت کے روز جب لوگوں کے اعمال کا حساب کتاب ہو رہا ہوگا تو کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو بغیر حساب کتاب کے جہنم میں داخل کر دیے جائیں گے۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون لوگ ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ظالم حکمران، جھوٹ بولنے والا تاجر، اور وہ بوڑھا جو زنا کرے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص میں یہ 3 عادتیں پائی جائیں گی وہ جاہل ہے۔ 1، جو سننے سے پہلے ہی جواب دینا شروع کر دے۔ 2، بات کو سمجھنے سے پہلے ہی جھگڑا شروع کر دے۔ 3، علم نہ ہونے کے باوجود فیصلے کرنا شروع کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین اکرام، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا تاکہ اس طرح کی ویڈیوز آپ کو مسلسل ملتی رہیں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔